ابو سفیان جیسا پلید. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب دشمنی تھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, حکایت کر رہا ہوں. خود کو ترجمان اہل سنت کہنے والا کبھی بھی کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کر سکتا, نہ ہی ان کو گالی دے کر معاذاللہ, نہ ہی ان کی شان میں ایسے جملے استعمال کرنا کہ جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. اب چاہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں مفتی صاحب, آپ کو پتہ لگے کہ فلاں مسجد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جا رہی ہے, یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ معاذاللہ جو جملہ تم نے حضرت ابو سفیان کے لیے کہا وہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہا جا رہا ہے, اور آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں کے خطیب کو اپنے ممبر سے اتارا اور اس سے پوچھا کہ تو صحابی کو گالی دے رہا ہے, تو وہ آپ کی پالیسی اور آپ کی تعویل کے مطابق اگر جواب دے کہ بھائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے زمانہ جاہلیت اور جب آپ حالت کفر میں تھے تو اس اعتبار سے گالی دے رہا ہوں, لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو میں حضرت عمر فاروق کے لیے کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ مجھے بیان فرمائیے, اس طرح سے آپ نے جو لوگوں کو راہ دکھائی اور آپ نے معاذاللہ ایک ایسی تعویل اور ایسی تشریح بیان کر دی کہ جس سے اب میں سمجھتا ہوں کہ 100% صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر کوئی گستاخی بھی کرے تو آپ کی تعویل کے مطابق اس کا کام بھی ہو جائے اور وہ بچ کر بھی نکل جائے. میں یہ کہتا ہوں صرف اور صرف یہ بغض صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی فرما دیا کرتا ہے. مفتی صاحب آپ صاحب مطالعہ ہیں تو ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ مرنے والوں کو گالی گلوچ نہ کرو, اس لیے کیونکہ ان کے برے یا اچھے اعمال جو بھی تھے وہ ان کے ساتھ ہیں, گالی مت دو مرنے والوں کو. تو ایک عام مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے, برا کہنے سے اور اس کی شان میں جو الفاظ اس کی شان کے لائق نہیں ہے وہ کہنے سے منع فرمایا عام مسلمان کے لیے. پھر وہ مسلمان کے جن کے صحابی رسول ہونا اتنا واضح ہے کہ تم خود بھی ان کو صحابی رسول مانتے ہو الحمدللہ, پھر وہ صحابی رسول کے جن کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عقد نکاح میں تھی, پھر وہ صحابی رسول کے جن کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر وہ صحابی رسول کے جن کے لیے فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن کے اندر ہے, ایسے صحابی رسول کے لیے تم یہ کہہ دو کہ بھئی ہم تو ان کے جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے, جب حالت کفر میں تھے, تو اس اعتبار سے ہم نے ان کو پلید کہا ہے. تو پھر تو جو صحابہ پر تبرہ کرنے والے ہیں ان کو تم نے وہ راہ دکھا دی کہ وہ کھلے عام صحابہ کرام کو معاذاللہ گالیاں دیتے رہیں گے, کھلے عام صحابہ کی شان میں تبرہ کرتے رہیں گے, ان کے گستاخیاں کرتے رہیں گے, اور جب ان پر کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرے گا, ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ والی پالیسی چلیں گے اور آپ والی حکمت جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے بیان کریں گے کہ بھئی ہم تو ان کو زمانے جاہلیت کے اعتبار سے گالی دے رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق معاذاللہ حالت کفر میں تھے تو اس وقت جو ہے ہم جو ہے ان کو گالی دے رہے ہیں, ہم حالت ایمان والی کنڈیشن میں ان کو گالی نہیں دے رہے معاذاللہ ثم معاذاللہ. تو میں یہ کہتا ہوں یہ آپ نے جو پالیسی بیان کی ہے, یہ جو آپ نے حکمت بیان کی ہے, یہ حکمت صراحتاً صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کے لائق نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ مرتبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. یہ مطلقاً ہے, رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ حالت کفر میں تھے اس وقت بھلے گالی دیتے رہو لیکن اب وہ مومن ہو گئے تو ان کو گالی مت دو. معاذاللہ ثم معاذاللہ, ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلقاً کہ اب میرے صحابہ کو گالی نہ دو, نہ ہی ان کی حالت کفر کو دیکھ کر, نہ ہی حالت ایمان کو دیکھ کر, نہ ہی ان کے جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھ کر, کسی بھی معاملے کو دیکھ کر گالی مت دو, اس لیے کیونکہ وہ صحابیت کا مرتبہ پا چکے ہیں اور جو صحابی بن گیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہیں اور الحمدللہ آپ بھی انہیں جنتی مانتے ہیں, ہم بھی انہیں جنتی مانتے ہیں. لیکن یہ نظریہ, یہ عقیدہ معاذاللہ ثم معاذاللہ اپنے خطاب میں یہ جملے کہہ دینا معاذاللہ صحابی رسول کے لیے اور پھر خود کو ترجمان اہل سنت کہنا, تو نہ یہ اہل سنت کی ترجمانی ہے, نہ ایسا کوئی ترجمان اہل سنت کہہ سکتا ہے, نہ ہی یہ بریلویوں کا طریقہ ہے, نہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا طریقہ ہے. یہ صرف اور صرف جس کے دل میں نفاق ہو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے وہ اس طرح کی راہیں نکالتا ہے تاکہ گستاخی صحابہ بھی ہو جائے اور پھر اس کا بچاؤ بھی ہو جائے. ایک طرف وہ معاذ اللہ ان کو گالی بھی دے اور پھر اگلے جملے میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہا ہو, تو یہ
منافقت چھوڑیے اور ایک راہ اختیار کر لیجئے، اور وہ راہ یہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کے لیے ہماری زبان پر کبھی بھی اس طرح کے جملے نہیں آتے، بلکہ جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، یا چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، یا چاہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا چاہے وہ ابو ہریرہ ہو، یا چاہے وہ ابو بکر صدیق، یا حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یا بلال حبشی، یا کوئی سے بھی صحابی رسول ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سب کے آگے ہم نے رضی اللہ تعالی عنہ لگانا ہے۔ یہی ان کے شان کے لائق جملہ ہے جو کہ ان کی ذات کو زیب دیتا ہے، جو کہ ان کی ذات کو جو ہے وہ شان کے لائق جملہ ہے۔ یہی جملہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی کا مزاج بنانا ہے۔ تو مفتی صاحب، یہ طریقہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی ترجمان اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب